الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعیسیٰ وأیوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا، اور اپنی بساط تک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا۔ چند باتیں بامر مجبوری میں پچھلے جمعے کی دہراؤں گا، مجبوری کے تحت اور ضرورت کے تحت، ساری تو نہیں آپ دہرا سکتے، لیکن تاکہ وہ کڑی ہماری جو سلسلہ ہے قصص الانبیاء کا وہ درمیان میں ٹوٹے نہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لکھنے اور مکمل کرنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات کو لکھا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات کو لکھا۔ مثلا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، محترم کی زندگی میں محترم کے پاس رہے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یعنی علماء تاریخ یوں لکھتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے والد کا نام پرانی کتابوں میں نون ملتا ہے، اور ان حضرات نے لکھا ہے کہ وہ بیٹے تھے فراہیم کے، تو اس لحاظ سے جو فراہیم ہیں یہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دادا ہوئے، اور علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ فراہیم یہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ معنی یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ محترم کا واقعہ تو کلام پاک میں ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کا نام کلام پاک میں نہیں، البتہ حدیث شریف میں ہے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کی کتابوں میں بھی، یعنی بخاری شریف جیسی کتاب میں، تو بات تو واضح ہو گئی کہ نام کلام پاک میں تو نہیں، لیکن بخاری شریف نے بتایا کہ محترم کا نام حضرت یوشع تھا۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کلام پاک میں تو
مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 25 یا 26 انبیاء کے نام ہیں علیہم السلام، ان کے سوا باقی انبیاء علیہم السلام کے محترم نے لکھا ہے کہ اگر کچھ انبیاء کے واقعات ہیں بھی تو ان کے نام نہیں ہیں۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو دہرایا، تو معنی یہ وہی بات ہے کہ کلام پاک میں محترم کا واقعہ حضرت موسیٰ کے واقعات کے ساتھ ہے لیکن نام نہیں ہے، لیکن حدیث شریف نے بتا دیا کہ محترم کا نام جو تھا وہ خضر تھا۔ اسی طرح اور کچھ انبیاء ہیں علیہم السلام کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے واقعات تو کلام پاک میں ہیں، نام نہیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی حضرات کی مثالیں ہیں کہ ان کے نام ہیں تو واقعات نہیں ہیں۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ اللہ کے انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے بیان کیے، لیکن کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں کہ ان کے واقعات تو ہیں لیکن بہت مختصر ہیں۔ اور باقی اکثریت مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اکثریت اس طرح کی ہے کہ جن کے تذکرے یا جن کے نام کلام پاک میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی مرضی۔ البتہ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ کلام پاک میں حضرت یوشع علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے لیکن واقع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے تھے، اور اس موقع پر ہی قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ اب علماء نے لکھا ہے، یعنی صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں فتح سے مراد حضرت یوشع ہیں اور ان کا نام حضرت یوشع تھا۔ چوتھی بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے حضرت، اور ہم نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے موقع پر ہی پڑھا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کو دیکھنے کے لیے اپنے کچھ لوگ بھیجے تھے۔ علماء نے لکھا ان میں ایک حضرت یوشع بھی تھے، اور واپس آ کر محترم نے یہ بتایا تھا کہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے تو بڑے ہیں لیکن دل کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا سامنا کرو گے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل بگڑ گئے، وہ نہ گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو وادی تیہ میں قید کیا، پھر وہ وہاں سے حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں نکل سکے، بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ پرانی پیڑھی نکل ہی نہیں سکی، وہ وہیں مر کھپ گئے، کہ بعد نئی پیڑھی آئی تو وہ رہے حضرت یوشع کے ساتھ، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے پھر 40 سال ان کو سنبھالا۔ اور پھر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی محترم کو اس بات پر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پھر حضرت یوشع علیہ السلام جب سامنے آئے، چونکہ یہ حضرت موسیٰ کے جانشین تھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے پھر 40 سال ان کو سنبھالا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے حضرت کو فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اب وہ کام پورا کرو۔ مانا یہ کہ جو عمالقہ نے تمہارے آبائی وطن پر قبضہ کیا ہے نا، اس کو واپس لو۔ مانا یہ کہ جہاد کرو۔ خلاصہ یہ ہے اس بات کا۔ اور میں نے عرض کیا تھا، یہ بات چلتے چلتے سنتے جائیں، کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ جہاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں ان میں بھی تھا۔ ہاں، یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جیسے دیکھیں نمازیں پہلے بھی تھیں حضور کی شریعت میں بھی،
روزے پہلے بھی تھے حضور کی شریعت میں بھی، اسی طرح نکاح وغیرہ کے جو مسائل تھے پہلے بھی تھے حضور کی شریعت میں بھی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بالکل اس بات کو آسانی سے سمجھیے کہ جیسے نماز ہے تو نماز کے کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں، اسی طرح کچھ جب روزے ہیں تو روزے کے کچھ مسائل ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اسی طرح اکابر نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ہے، اب حضور کی شریعت میں فرض ہے صاحب نصاب پر، لیکن اس زکوٰۃ کے اپنے کچھ شرائط ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ اسی طرح اکابر نے لکھا کہ حج حضور علیہ السلام کی شریعت میں صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن حج کے اپنے احکامات ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جہاد حضور کی امت میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن اسی طرح جہاد کے بھی اپنے مسائل ہیں، اپنی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے، اگر چونکہ آج کل میڈیا میں یہ آوازیں کچھ غلط سنائی دیتی ہیں کہ جی جہاد تو فساد ہے۔ بھائی جو فساد ہے وہ فساد ہی ہوتا ہے، وہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، لیکن جو جہاد ہے وہ کبھی فساد نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو خلط ملط نہیں کرو۔ جن لوگوں نے ان کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو وہ جہاد کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور یا کسی غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے، بڑی عجیب۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذرا غور فرمائیں آپ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائیں، آپ نے قید خانے دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، لیکن ظاہر باتیں بڑی لمبی چوڑی دیواروں والے ہوتے ہیں۔ ذرا یہ قدرتی قید خانہ دیکھیں کہ یعنی جس کی نہ کوئی دیوار ہے نہ دروازہ ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے، جن کے لیے اللہ نے وہ طے کیا کہ یہ ان کا قید خانہ ہے، تو پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکے، جن کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا۔ وہیں مر گئے، لیکن اس سے بعد نہ کوئی دروازہ تھا نہ کوئی دیوار تھی۔ تو بہرحال حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلو اور اپنے آبا کا وطن واپس حاصل کرو۔ عمالقہ والے اس پہ قبضہ کیے ہوئے تھے۔ اچھا، شان اللہ کی کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے وہ پرانی پیڑھی تو چلی گئی، نہ نئی پیڑھی تھی، لیکن نئی پیڑھی نے یہ اس موقع پر کمال کیا کہ حضرت یوشع کی ایک آواز پہ اپنی جان نثار کر دی۔ یعنی محترم آگے تھے، ان کی قیادت میں یہ چلے، یعنی صاحب قصص الانبیاء نے اور دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ چھا گئے ان پر۔ تو یہ تو ابھی بھی میں نے پڑھا نا، اور پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، حضرت یوشع علیہ السلام جب واپس آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمالقہ کو دیکھ کے، تو واپس آ کر یہی تو فرمایا تھا کہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے تو بڑے ہیں، لیکن دل کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا سامنا کرو گے تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اب وہی ہوا، جب بھاگے تو علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل ایسے چھا گئے وہاں پر کہ پھر کنعان، فلسطین، شام، اردن چھاتے چلے گئے۔ اللہ کو منظور تھا۔ اچھا، یہ بھی اپنا صاحب قصص الانبیاء یا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام پاک کا تو ایک اپنا اسلوب ہے، قرآن پاک تو اتنی تفصیلات نہیں بتاتا، لیکن محترم نے لکھا ہے کہ تورات یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے سنگ جو ہے نا وہ تابوت سکینہ بھی رکھا تھا۔ حضرت یوشع تو تھے ہی تھے، بنی اسرائیل نے اپنے سنگ وہاں پر تابوت سکینہ بھی رکھا، اور اس جہاد کے موقع پر تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور اس کو آگے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، اور دوسرے علماء نے بھی، کہ تورات یہ بتاتی ہے کہ تابوت سکینہ کی برکت سے قدرت نے ان کو وہ فتح نصیب فرمائی تھی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ کیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ تابوت سکینہ میں تھا کیا۔ لفظ تابوت سے اتنا تو آپ کا ذہن دوڑنے لگے گا کہ یہ کسی صندوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب صندوق کا ذکر ہے تو پھر یہ سوال آ جاتا ہے ذہن میں کہ آیا اس کے اندر بھی کچھ تھا یا وہ خالی تھا۔ تیسری بات یہ کہ وہ تب تھا تو اب کہاں گیا۔
اچھا، اور اگلی بات پڑھنے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، تابوت سکینہ کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ، یہاں اس آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اپنے آگے آئے گی، اللہ کو جب منظور ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کلام پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، کلام پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ وہ آیت پاک ہم آگے پڑھیں گے، وہ آگے آ رہی ہے اپنے مقام پر انشاءاللہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا موقع بھی، شاید آج تو نہیں، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کلام پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ اچھا، تابوت سکینہ تھا کیا؟ اس بات کو سننے سے پہلے آپ ذہن میں ایک بات تازی کریں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ لفظ آپ سمجھیں کہ تابوت کہتے ہیں جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں صندوق کہتے ہیں، ایک بات، اور صندوق جو تھا یہ خاص صندوق تھا، عام نہیں تھا، اس لیے بعض علماء نے اس کو اصطلاح بھی قرار دیا ہے۔ کیا معنی؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی قریب ہی کہ حال ہی کے کسی درس میں پڑھا تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا لغوی معنی چلتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی چلتا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے اچھا جب وہ اصطلاح بنتی ہے تو خاص ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں اس وقت ہم نے پڑھی تھی، اب آپ کے ذہن میں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو فبیہا۔ لیکن اتنا بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تھا خاص تابوت، عام نہیں تھا۔ اچھا، بعض اکابر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور حضرت آدم کے بعد یہ حضرت شیس کو ملا، حضرت شیس کے بعد یہ غالباً چلتے چلتے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور پھر نسلاً بعد نسلاً انبیاء علیہ السلام، سابقہ انبیاء سے چلتے ہوئے یہ حضرت شعیب غالباً، اور حضرت شعیب سے پھر حضرت موسیٰ کو ملا، اور وہ فرماتے ہیں پھر حضرت موسیٰ سے پھر یہ بنی اسرائیل میں رہا۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ روایات تفسیری ہوتی ہیں، اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی کلام پاک اس کو بیان کرتا ہے، اور نہ ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، اس لیے یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بس کتابوں میں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا قصص الانبیاء میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کے واقعات میں لاٹھی کا ذکر آتا ہے، اور کئی بار آتا ہے۔ اس موقع پر بھی علماء مفسرین نے بعض تفسیری اقوال لکھے ہیں کہ وہ بعض علماء نے کہا تھا اس زمانے میں کہ یہ حضرت آدم کا تھا، حضرت آدم سے نسل بعد نسل حضرت شعیب تک آیا، اور چونکہ آپ کے علم میں ہم نے وہ سارے واقعات پڑھے تھے نا، حضرت شعیب یہ سسر لگتے تھے حضرت موسیٰ کے، تو جب اپنے گھر رخصت ہونے لگے تھے تو اس وقت حضرت موسیٰ نے جو لاٹھیاں چنی تھیں، ان جو لاٹھیاں چننے کے لیے اندر تشریف لے گئے تھے، ان میں یہ لاٹھی تھی جس پر حضرت کا ہاتھ آ گیا۔ تو وہ تاریخ کی کتابیں یہ بات آتی ہیں کہ حضرت شعیب نے فرمایا تھا کہ یہ تو میں کسی کو دیتا نہیں، لیکن چلیں آپ کا ہاتھ اس پر آیا ہے تو یہ اب آپ کے لے جائیں۔ تو وہ بھی ان حضرات نے لکھا ہے کہ وہ حضرت آدم ہی کا تھا جو نسل بعد نسل حضرت شعیب تک آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، کوئی یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، تاریخی طور پر یا اسرائیلی طور پر یہ کتابوں میں موجود ہے، نہ کلام پاک میں ہے، نہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے شاید آپ کو یاد ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے جب ہم نے واقعات پڑھے تھے تو آپ کو یاد ہوگا محترم نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی تھی
کہ جا کے میرے والد کے چہرے پر ڈالیں، وہ واقعہ قرآن پاک میں ہے؟ تو وہ واقعہ تو قرآن پاک میں ہے کہ قمیص دی اور قمیص آئی اور حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی، وہ سب ہم نے پڑھا. لیکن آگے جو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ قمیص حضرت ابراہیم کی تھی، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت جبریل نے آ کر ان کو پہنائی تھی. اب واللہ اعلم بحقیقت الحال، یہ تفسیری یا تاریخی کتابوں میں ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے، کلام پاک میں اللہ نے بیان نہیں فرمائے، اس لیے اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور کیسی ہے. بات سمجھ آئی؟ اب بولا تو صحیح. اب آگے سنیں. خیر وہ علماء نے لکھا ہے کہ تابوت سکینہ وہ ساتھ رکھے. تو ایک تو یہ بات کہ وہ تابوت تھا، اور پھر اس پر کتابوں کے حوالے سے بڑی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک تو یہ تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور ان سے حضرت شیس علیہ السلام کو ملا، چونکہ حضرت شیس حضرت آدم کے جانشین تھے، تو وہ کہتے ہیں نسلاً بعد نسلاً یہاں تک آیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی نے کلام پاک میں بیان نہیں فرمایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، تو یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا، لیکن یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تابوت تھا. اچھا، جب وہ تابوت تھا تو کلام پاک نے اس کو تابوت سکینہ قرار دیا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اب یہ ایک اصطلاح ہے، ایک خاص تابوت تھا. ہاں، کلام پاک کی اسی آیت سے جس کا میں نے اشارہ کیا کہ آگے اپنے مقام پر آ رہی ہے اس کی تفسیر، وہاں سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس تابوت میں کچھ چیزیں تھیں. علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے، کلام پاک نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے تورات تھی، یعنی تورات کی تختیاں. یہ تو ہم نے تب تورات کے تاریخی حالات پڑھے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ علماء اسلام نے لکھا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو لکھی لکھائی تختیوں پہ دی تھی. تو وہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں ایک تو تورات کی تختیاں تھیں، اور دوسرا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی تھا جس کا ذکر، جس کی بات ابھی میں نے کی، جس کا ذکر کلام پاک میں ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی وہاں تھا اس میں، صندوق میں. اور تیسری بات علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا چولا تھا، پیرہن جس کو کہتے ہیں. اور چوتھی بات بعض اکابر نے یہ بھی لکھی ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون کا امامہ بھی تھا. اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف بھی تھے. واللہ عالم. بعض کتابوں میں یہ ہے، بعض کتابوں میں نالین کا ذکر نہیں، باقی چیزوں کا ہے. لیکن بہرحال اتنا طے شدہ بات ہے، زیادہ تفصیلات تو نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس صندوق میں تبرکات تھے، جنہیں آپ کے اور ہمارا ماحول تبرکات کہتا ہے، جو فی الحقیقت تبرکات تھے. ان کی برکت سے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قدرت نے ان کو یہ فتح دی تھی. اچھا، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو ہمیشہ ایسے موقعوں پر ساتھ رکھتے تھے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھتے تھے، ساتھ رکھتے تھے. علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان سے بیماریاں یا وبائیں بھی دور کر دیتے تھے، اور ان کو فتح بھی نصیب فرماتے تھے اگر ان کا مقابلہ ہوتا تھا. اچھا، ایک بات چلنے سے پہلے تابوت سکینہ کے بارے میں تو کچھ باتیں آگے آئیں گی اپنے موقع پر انشاءاللہ، لیکن ایک بات تھوڑے سے وقت میں ایک دو ضروری باتیں کروں اس حوالے سے. اب دھیان دینا، تابوت سکینہ میں جو چیزیں تھیں وہ کیا کیا تھیں، وہ کتنی تھیں، اس میں علماء میں اختلاف ہے. لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ تبرکات یعنی برکت والی چیزیں تھیں. تبرکات کا معنی یہی ہوتا ہے وہ چیزیں جن میں قدرت کی طرف سے برکت رکھی جائے. اب ایک بات کو سمجھیے گا، آپ اور ہم یہ چولے جو مرضی کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حضرت یوسف کا چولا حضرت یعقوب کے چہرے پر آیا تو آنکھوں کا نور واپس آیا تھا، اس لیے کہ مجدد الف ثانی. اچھا، بعض حضرات نے یہ لکھا نا، جیسے میں نے ابھی پڑھا، وہ فرماتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا تھا، نسل بعد نسل حضرت یوسف تک پہنچا تھا.
اللہ بہتر جانتے ہیں، ورنہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ حضرت یوسف ہی کا کرتا تھا جو محترم پہنتے تھے۔ بات یہ ہے ایک کرتا آپ اور ہم پہنے اور بات ہے، ایک کرتا جو حضرت یوسف پہنتے تھے اور بات تھی۔ اس لیے آپ اس کرتے پر ان کرتوں کو قیاس نہیں کرو، یا ان کرتوں کو اس کرتے پر قیاس نہیں کرو۔ بات سمجھ آئی؟ ذرا تبرکات کی بات کو سمجھنا، دھیان دینا۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تبرکات، اب یہ دیکھیں صندوق میں کیا کیا تھا، چلیں اس میں اختلاف ہے، تبرکات میں اختلاف نہیں کہ وہ تبرکات تھے۔ تورات کی تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، حضرت ہارون کا پیرہن تھا۔ اچھا، یہ چیزیں تھیں، علماء نے لکھا یہ تبرکات تھے، اور ایسی برکت اٹھتی تھی ان سے کہ جب وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تھا ان کی فتح ہی فتح ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا یہ برکت تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے، یہاں سے بات کو سمجھیے، پتہ یہ چلتا ہے جو اللہ، اچھا ذرا دھیان دیجئے گا، آپ اور ہم بھی انسان ہیں نا، اور انبیاء انسان ہوتے ہیں نا، لیکن آپ اور ہم عام انسان ہیں، انبیاء علیہ السلام خاص انسان تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیسے خاص تھے؟ بعض حضرات نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، سوال ہوا انبیاء علیہ السلام کیسے خاص تھے؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام ایسے خاص تھے کہ اگر اپنا دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے، انبیاء کو اپنے پہ قیاس نہیں کیا کرو۔ اس لیے اگر کہیں اکابرین نے تبرکات کا ذکر کیا ہے نا تو فوراً جیسے آج نیٹیے ہیں سب جھوٹ ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس بات کو سمجھیے، آپ اور ہم نے غلط بات کا اقرار نہیں کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صحیح بات کا انکار بھی تو کرنا صحیح نہیں ہے۔ دھیان دینا ذرا میری طرف، اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا، هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں۔ لیکن اس دنیا میں نے عرض کیا تھا کسی حال ہی کے درس میں، اب بھی یہ نہیں کہ پچھلے دور میں گزرے، اب بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں دو اللہ ہیں، یعنی دو خدا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک خدا اچھائی والا ہے، ایک خدائی برائی والا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روشنی بھی وہی خدا پیدا کرے اور اندھیرا بھی وہی خدا پیدا کرے، شفا بھی وہی خدا دے اور بیماری بھی وہی خدا دے؟ یہ تو نہیں، ہاں بیماری والا خدا الگ ہے، شفا والا خدا الگ ہے، بے اولادی والا خدا الگ ہے، اولاد والا خدا الگ ہے، بھوکا مارنے والا خدا الگ ہے، اور رزق کے خزانے دینے والا خدا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اچھا، انہوں نے کتنے مانے؟ دو۔ اچھا، اب یہ کسی تیسرے دور کی بات نہیں، ابھی کے دور میں ہیں، ان سے ایک اور انہوں نے کہا نہیں جی تین خدا ہیں، اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ پچھلے دور میں تھے گزر گئے، اب بھی ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی کچھ ہیں کہ جو یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنا دو تین تو نہیں ہیں، اتنے ہیں کہ بندے تھوڑے ہیں خدا زیادہ ہیں۔ ہندوستان کے ہندو دیکھ لو آپ، ان کے ہاں پجاری گھٹ ہیں، مورتیاں زیادہ ہیں، دیوتے زیادہ ہیں، اور پجاری جتنے ہیں وہ کروڑوں میں۔ اچھا اب ذرا دھیان دیجئے گا، یہ دو سے شروع ہو کے جو کروڑوں تک گئے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں آپ اور ہم؟ اچھا، اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے دور میں نہیں، تب بھی تھے، اب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے ایک ہے، کوئی کہتا ہے دو ہیں، کوئی کہتا ہے تین ہیں، کوئی کہتے ہیں گن ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں سیدھی بات ہے۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے ان کا قول لکھا ہے، شاید آپ مانے نہ مانے، انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنا سیدھی ہماری تو دو اور دو چار کی طرح بات ہے، خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ نقل کفر نباشد، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ، وہ کہتے ہیں صدیاں گزر گئی، ہم نے آج تک خدا کو نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے ایک ہے، کوئی کہتا ہے دو ہیں، کوئی کہتا ہے تین ہیں، سارے غلط ہیں، ہے ہی کوئی نہیں، سب کی انکار کر دو، یہی صحیح ہے۔ یہ صحیح ہے؟ غلط کا انکار کرنا ہے، صحیح کا اقرار کرنا ہے، جھوٹے خداؤں کے دعووں کا انکار کرنا ہے، سچے خدا کا اقرار کرنا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ غلط کے ساتھ ساتھ صحیح کا بھی انکار کر دو، صحیح بات ہے، غلط بات ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے کی طرف چلتے جائیں حضرت آدم تک، حضرت آدم سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں اللہ کے سچے نبی اور رسول پیدا ہوئے اس دنیا میں، ہوئے یا نہیں ہوئے نا؟ اچھا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے کیے،
کیے یا نہیں کیے؟ سے پہلے کیے یا اب بھی کیے ہیں؟ اب بھی کیے اور اب بھی ہیں. یہ نہیں کہ پہلے گزر گئے، اب بھی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ وہ مر گئے، زندہ بھی ہیں جن کے یہ دعوے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جھوٹوں کا انکار کے ساتھ ساتھ سچوں کا بھی انکار کریں گے؟ نہیں، جھوٹوں کا انکار کریں گے، سچوں کا اقرار کریں گے، تب ایمان بچے گا. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بولو. اس لیے جھوٹوں کا انکار کریں گے، سچوں کا اقرار کریں گے. یہ نہیں کہ جو اچھا اب دیکھیں آپ، میں آپ سے پوچھتا ہوں احادیث طیبہ حضور کی ہزاروں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سوال ہے نا کہ حضور کی احادیث طیبہ کتنی ہیں؟ یہ بھی آپ نے ایک سوال سنا ہوگا نا، کلام پاک کی آیتیں کتنی ہیں؟ سنا ہے نا؟ اچھا یہ جو مشہور ہے نا کون سا 6 محققین اس جو ہندسے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، یہ یاد رہے. کئی آپ نے سنا ہوگا عام طور پر 6 آسانی سے یاد رہتا ہے نا. محققین اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اس ہندسے کے ساتھ. یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی بات. کہنے کا مقصد یہ تھا، اصلاح کے لیے عرض کر دیا میں نے، کہنے کا مقصد یہ تھا اسی طرح یہ سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی ہیں؟ علماء نے گنی ہے، علماء نے گنی ہے. ایک موٹا سا خلاصہ اس وقت ذہن میں رکھ لیں، ہزاروں. کتنے؟ ہزاروں. اچھا لیکن آپ نے شاید علماء سے سنا ہو جہاں احادیث طیبہ کی صحیح قسمیں ہیں، جن کو علماء نے احادیث طیبہ کی صحیح قسمیں قرار دیا ہے، تو من گھڑت بھی تو لوگوں نے گھڑی یا نہیں گھڑی؟ گھڑی ہے نا. احادیث طیبہ کی بڑی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے چوتھی جو لوگوں نے گھڑی ہے من گھڑت ہوتی ہے. لیکن یاد رہے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں حضور کی امت کے علماء محدثین کو، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، نکھیڑ کے رکھ دیا ہے کہ کون سی حضور کی حدیث ہے اور کون سی من گھڑت بات ہے جو حضور کی طرف منسوب کی گئی ہو. کئی باتیں ہیں وہ حضور سے ثابت نہیں ہیں. خیر بہرحال جو یہ ایک الگ موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے احادیث طیبہ کو گھڑا اور حضور کی طرف منسوب کیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں غلط احادیث جو حضور کی طرف منسوب کی گئیں وہ تو احادیث ہیں ہی نہیں نا، وہ تو من گھڑت بات ہے. ان من گھڑتوں کے انکار کے ساتھ ساتھ سچی احادیث کا بھی انکار کریں گے؟ بولو. نہیں، غلط بات کا انکار کریں گے، صحیح بات کا اقرار کریں گے. سمجھ آئی بات؟ یہ خلاصہ ہے. اگر تبرکات کے حوالے سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو آج کل یہ ایک نہیں ہزاروں نیٹیے ہیں وہ یہ کفر ہے جی، شرک ہے جی. پتہ نہیں یا تو وہ کفر شرک جانتے نہیں ہیں. شاید آپ نے نام سنا ہو، آپ کے دیش میں علامہ یوسف بن نوری گزرے ہیں. اچھا یہ آپ کبھی علماء سے پوچھئے گا، محترم کے پاس حضرت احادیث طیبہ پڑھاتے تھے. حضرت کے پاس ایک گلاس رہتا تھا جس میں صاف پانی رہتا تھا پینے والا، اس میں حضرت کے اس گلاس میں ایک چھوٹی سی لکڑی ڈوبی رہتی تھی. یہ کبھی آپ علماء سے پوچھئے گا. احادیث پڑھاتے تھے اور وہ گلاس پانی کا ہوتا تھا، اس میں پینے کا پانی ہوتا تھا صاف، اس میں ایک لکڑی ڈوبی رہتی تھی اور حضرت وہ پانی پیتے بھی رہتے تھے اور احادیث طیبہ حضور کی پڑھاتے بھی رہتے تھے. پتہ ہے وہ لکڑی کس چیز کی تھی؟ وہ کعبے کی تھی. حضرت کو عرب نے تحفے میں دی تھی. اچھا ایک میری طرح تھا، اس نے جب دیکھا تو کہا حضرت یہ تو شرک ہے. حضرت نے فرمایا ہم جانتے ہیں توحید اور شرک کس کو کہتے ہیں، تم نہیں جانتے، تم جاہلان. بات سمجھ آئی؟ اس لیے بڑوں پر اعتراض سے پہلے اپنے ول دیکھ لیا کرو. یہ کہنا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، ایک آدمی نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ کہتا ہے فضائل اعمال میں تو سارا کفر شرک بھرا ہوا ہے. وہ شاید یہ سوچا ہوا تھا میں نے پڑھی ہی نہیں ہوگی. خیر اس کو میں نے اپنے انداز میں سمجھایا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ غلط بات ہے. تبرکات کا ہمارے اکابر نے کبھی انکار نہیں کیا ہے. ایک بات کو سننا، ذرا دھیان دینا. جو چولا، ابھی میں نے حضرت یوسف کی مثال دی نا، اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں. جو چولا آپ اور ہم، دھیان میری طرف رہے، جو چولا میں اور آپ پہنتے ہیں، کیا اس کا وہی مقام ہے جو چولا حضور نے پہنا تھا؟ کیا یہ احادیث طیبہ میں حدیث میں نہیں ہے؟ آپ سنیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک پیرہن حضور کا میرے پاس تھا،
حضور اس دنیا میں پردہ فرما گئے، میں اس کو اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنے، فرمایا جب کسی کو بخار ہوتا تھا میں حضور کے پیرہن کی آستین کو پانی میں نچوڑ کے دھو کے اس پانی میں ملا دیتی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو مریض یا مریضہ سامنے آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اٹھا کے چلو اس کے منہ پہ دے مارتی تھی، اسی وقت بخار اتر جاتا تھا۔ یہ حضور کے چولے کی برکت تھی، اس کا کبھی اہل سنت و جماعت علماء نے انکار نہیں کیا ہے۔ ہم غلط بالوں کا انکار کرتے ہیں، صحیح باتوں کا نہیں۔ ایک بات سناؤں، آئینے آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں نا، آئینہ حضور بھی دیکھتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، سننا بات، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کا آئینہ تھا، گھر میں رہتے۔ ایک دن حضرت دھیان دینا میری طرف، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے، حضور کی یاد ہے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کی یاد آئی، آہستہ آہستہ حضور کے گھر کی طرف چلے۔ حضرت ابن عباس کون تھے؟ حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ جس طرح حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے تھے نا، حضرت ابن عباس بھی حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد جناب ابی طالب تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے والد حضرت عباس تھے۔ حضور کے تمام چاچوں میں، حضور کے کتنے چاچا تھے بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ بولو نا، 10 بول دیا کرو، اس سے یاد رہے گا۔ کتنے تھے؟ 10۔ 10 میں سے صرف 2 ایمان لائے، باقی نے جہاں جانا تھا چلے گئے، بس اس سے زیادہ کچھ مت بولو۔ حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن سامنے حضور کا رشتہ ہے اس لیے چپ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ 2 حضور پر ایمان لائے، باقی نہیں لائے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس تھے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے والد تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس حضور نے ان کی تربیت فرمائی تھی، حضور نے دعاؤں سے نوازا تھا۔ سننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک دن بصرے آئے کسی کام سے، ضرورت سے۔ بصرے کے علماء فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت ابن عباس کو دیکھا، ذرا سمجھیے گا حضور کے خاندان کا خون تھا، وہ بصرے کے علماء فرماتے ہیں جب حضرت ابن عباس وہاں آئے ہم نے ان کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں وَمَا فِي الْعَرَبِ مِثْلُ جسماً علماً بیاناً جمالاً کمالاً، کسی شے میں ان کا ثانی نہیں تھا عرب میں۔ اچھا، جو بات آپ کو کہہ رہا تھا دوسری طرف میں نکل گیا۔ حضرت ابن عباس حضرت ام المؤمنین کے پاس آئے، بات یاد ہے؟ آئے حضرت ام المؤمنین سے پاس بیٹھے، بات کیے، تو ظاہر ہے حضور کی یادیں تو تھیں۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اندر گئیں، وہ آئینہ لائیں جو حضور کا تھا، حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی بات کی باتیں ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس کو دیا کہ یہ حضور کا آئینہ ہے۔ اچھا، آپ شاید نہ مانیں، آپ کے دیش میں ایک عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئے، ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی علم میں بڑے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں وہ آئینہ آیا، محترم نے جب وہ آئینہ یوں کیا، آئینے میں حضرت ابن عباس کا چہرہ آنا چاہیے تھا نا، بولو ہاں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آئینے میں اس موقع پر دل کا عالم تھا کہ حضرت ابن عباس کا چہرہ آنے کے بجائے حضور کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمارے دیش کا، ٹھیک ہے آپ کے دیش کے عالم نے لکھی ہے، لیکن ان سے صدیوں پہلے، آج کی بات نہیں، صدیوں پہلے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی واقعہ لکھا ہے، اور وہ 10ویں صدی کے مجدد تھے۔ کس کس کو مشرک قرار دو گے؟ اور یہ بھی سنو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی کے مجدد تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس آئینے میں حضور کے چہرے کا روشن ہونا یا تو یہ حضور کا معجزہ تھا یا حضرت ابن عباس کی کرامت تھی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کہنا کہ ہر بات کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کچھ لوگوں کے اوپر توحید کے نام سے ایسا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ صحیح باتوں کا بھی انکار کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم توحید کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہمارے بڑے صحیح سمجھے تھے؟
آپ بولو. اس لیے ہمارے مولانا مفتی مجد القدوس خبیب رومی ہیں آگرہ میں، وہ فرمایا کرتے ہیں دین اسلام کو ضرور پڑھو، لیکن دین اسلام کو پڑھ کے اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے. یہ اصول سمجھ میں آئے گی. تبرکات کے حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی، لیکن بہرحال آپ کیا کیا سنائیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اتنی تک بات سمجھ آئی ہے. بڑی وہ بیٹھ جاؤ. اس لیے یہ باتیں خیر بہرحال مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ میں آئی ہیں سمجھ میں جو میں نے کہی ہیں. بولو اور بولو تو صحیح. کوئی نہیں سمجھ میں آئی ہے تبھی تو بول نہیں رہے ہو. یہی مصیبت ہے. اتنا میں آپ سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، نیٹ کی دنیا اس وقت فتنے کی دنیا ہے. اچھے اور صحیح علماء کو سننے کی کوشش کرو. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بعض باتوں میں اچھے بھی ہیں لیکن صحیح باتوں کا انکار کروا رہے ہیں. ہم یہ حیران ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایک بدعتی ہوتا تھا، آپ اس کو نہیں سنو گے کہ یار بدعتی ہے چھوڑو. دوسرے کچھ ایسے ہیں وہ اب اپنے والے ہو کر بھی وہ کچھ ایسی چیزوں کا انکار کروا رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے لکھی ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ نیٹ کے اوپر جو علماء ایسے ہیں جن پر اعتبار کیا جاتا ان کو سنو. مکی صاحب کو سنو، آپ کا عقیدہ بنے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنو، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنو، مولانا عبدالشکور دین پوری گزرے ان کو سنو، تاکہ آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. مجھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی تھی، لیکن بہرحال اب وقت نہیں ہے، ہوتا تو میں آپ کو سناتا. وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں.